لیکن گھر کی دیکھ بھال اور کام کاج کے سلسلے میں انہیں گھر جانا پڑا اور ان کے جانے کے بعد ارشد نے ایک میل نرس کی خدمات حاصل کر لی۔ ان کی طبیعت کے مطابق انہیں ایک ہفتہ مزید ہسپتال میں رہنا تھا۔ یہ رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت تھا جب ارشد کی امی کو تہجد کے لیے اٹھنا ہوتا تھا۔ معمول کے مطابق اس کی آنکھ خود بخود اس وقت کھل جاتی تھی۔ اس بار آنکھ کھلنے سے انہوں نے بیڈ سے اترنے سے پہلے چند منٹ توقف کیا اور پھر واش روم کی جانب قدم بڑھائے کہ اچانک یوں محسوس ہوا جیسے باورچی خانے میں کوئی برتن کھنکا ہو۔ پہلے تو اس نے اپنا وہم خیال کیا، لیکن پھر اچانک انہیں کچھ دنوں پہلے والا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے باہر جانے والا دروازہ کھولنا چاہا تو وہ یوں کھل گیا جیسے پہلے سے اس بات کا منتظر ہو۔ یہ دیکھ کر انہیں ذرا حوصلہ ہوا۔ وہ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر جھانکنے لگیں۔ باورچی کوریڈور سے ذرا فاصلے پر تھا، لیکن اس میں پیدا ہونے والی آوازیں باقاعدہ کمرے میں سنی جا سکتی تھیں، اس لیے شاید انہیں بھی وہ آواز سنائی دے گئی۔ ارشد ان کے بہو کا کمرہ بالائی منزل پر تھا، اس لیے انہیں آواز نہیں دی جا سکتی تھی۔ اس لیے انہوں نے ہمت یکجا کر کے باورچی خانے کی جانب قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ جوں جوں وہ نزدیک جاتی رہی ویسے ویسے آواز صاف سنائی دیتی رہی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کچر کچر کوئی چیز چبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ پہلے تو وہ سمجھی کہ شاید باورچی خانے میں کوئی بلی وغیرہ گھس آئی ہوگی، لیکن پھر دوسرے لمحے انہوں نے اپنا سر جھٹک دیا کیونکہ رات کو سونے سے پہلے انہوں نے خود باورچی خانے کا دروازہ باہر سے کنڈی لگا کر بند کر دیا تھا۔ ایسے میں کسی بلی کا دروازہ کھول کر اندر گھسنا ناممکن تھا۔ اسی سوچنے کے عمل کے دوران وہ ٹھیک باورچی خانے کے نزدیک پہنچ گئیں۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور اندر سے اب آوازیں بہت واضح سنائی دینے لگی تھیں۔ انہوں نے خود کو دروازے کے پیچھے چھپاتے ہوئے ہلکا سا سر اندر کی جانب کر کے جھانکا۔ دوسرے لمحے ان کے منہ سے انتہائی بھیانک چیخ نکل گئی۔ اف خدایا، یہ کیا تھا؟ ایک انتہائی کریہا شکل عورت جس کے سر کنڈوں جیسے بال تھے جو اوپر کی جانب اٹھے ہوئے تھے اور اس نے لمبا سیاہ چوغا زیب تن کیا ہوا تھا۔ پاؤں اور ہاتھوں پر سیاہ بال تھے۔ اس کے سامنے ڈیپ فریزر کھلا ہوا تھا اور اس میں رکھا ہوا گوشت جو مہینے بھر کے لیے خریدا جاتا تھا ایک تھال میں رکھا تھا، اور وہ بھیانک عورت بڑی رغبت سے اس کچے گوشت کو کھانے میں مصروف تھی۔ گوشت کھانے سے اس کے منہ سے بڑی عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھیں۔ وہ کچا گوشت یوں کھا رہی تھی جیسے اس کا من پسند کھانا ہو۔ اس عورت کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ رات کے اس پہر کوئی اچانک وہاں پہنچ کر اس کی حصلیت کا بانڈا پھوڑ دے گا، لیکن یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ اس نے جیسے ہی ایک چیخ سنی تو اس نے چون کر دروازے کی جانب دیکھا اور دوسرے لمحے کھلے دروازے سے ارشد کی امی یوں نیچے فرش پر گری جیسے آٹے کی بوری۔ ارشد کی امی کے نیچے گرتے ہی وہ عورت دان کچکچاتی جلدی سے پلٹی اور ایک جھٹکے سے ڈیپ فریزر کا دروازہ بند کر کے تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس کے انداز سے یوں لگ رہا تھا جیسے اسے کسی کی مداخلت بہت بری لگی ہو، لیکن نہ جانے کس وجہ سے وہ بے بسی سے اور غصے سے تلملاتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ رات ختم ہونے میں ابھی چند گھنٹے مزید تھے۔ نہ جانے کس وقت تک ارشد کی امی زمین پر پڑی رہتی کہ ان کی چیخ کی بازگشت پورے گھر میں گونج اٹھی تھی، اور شاید اسی وجہ سے ارشد بے تحاشا بھاگتا ہوا اپنی امی کے کمرے کی جانب لپکا کہ اچانک راستے میں وہ کوریڈور اور باورچی خانے کے دروازے کے درمیان بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ انہوں نے جلدی سے ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، لیکن اس کے باوجود پانی کا کچھ اثر نہ ہوا۔ پریشانی کی حالت میں اسے یہ بھی خیال تک نہ آیا کہ اپنے کمرے میں اپنی بیوی کی موجودگی کا بھی خیال کر لے کہ وہ اس وقت وہاں موجود تھی یا نہیں۔ لیکن اب خیال آنے پر اس نے اپنی بیوی سائقہ کے ساتھ مل کر اپنی امی کو اٹھا کر ان کے بستر تک لے جانے کے لیے اسے آوازیں دینا شروع کی، تو ایک دو آوازوں میں ہی دوسرے لمحے وہ اس کے سامنے تھی۔ ارشد نے یہ سوچنا بھی گوارا نہ کیا کہ سائقہ چند لمحوں میں ہی اس کے سامنے کیسے آ گئی تھی، حالانکہ بلائی منزل سے نیچے آنے تک تقریباً 5-6 منٹ کا وقت تو لازمی درکار تھا، لیکن وہ چونکہ اپنی امی کی بے ہوشی کی وجہ سے پریشان تھا اس لیے اس طرف توجہ نہ دے سکا۔ رات کے اس وقت وہ انہیں ہسپتال تک لے جانے کے بجائے سائقہ کی مدد سے ان کے بیڈ تک لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ ارشد نے ابتدائی طبی امداد کے تحت گھر میں موجود میڈیسن کے ذریعے انہیں ہوش میں لانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یہ دیکھ کر اسے بہت حیرت ہوئی
کہ لاکھوں کوششوں کے باوجود ان کی بے ہوشی والی کیفیت دور نہ ہو سکی۔ یہ دیکھ کر اس نے جلدی سے ہسپتال فون کر کے ایمبولینس منگوائی۔ وہ امی کی حالت دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا تھا، لیکن دوسری طرف کھڑی سائیکا کا چہرہ ایک لمحے کے لیے انتہائی بھیانک ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں یکدم سفید ہو گئی تھیں اور اس کے لبوں پر بڑی حباست، بڑی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے سامنے بستر پر بے ہوش پڑی اپنی ساس کی حالت دیکھ کر انجانی خوشی مل رہی ہو، لیکن اس کا یہ روپ ارشد دیکھنے سے قاصر رہا۔ ابھی 20 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ باہر ایمبولینس کا ہارن بجنے کی آواز سنائی دی۔ ارشد پہلے سے ہی بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آواز سنتے ہی فوری باہر کی جانب لپکا اور بڑا گیٹ کھول کر ایمبولینس سے اترتے ایک آدمی کو دیکھ کر اسے جلدی سے اسٹریچر اندر لانے کی ہدایت دی۔ لیکن اس کے منہ سے آواز نکلنے سے پہلے ہی وہ شخص ایمبولینس کے پچھلے دروازے کھول کر اسٹریچر نکال چکا تھا۔ پھر دونوں نے مل کر امی کو ایمبولینس تک پہنچایا اور چند ہی منٹوں میں ہسپتال پہنچ گئے۔ ارشد سارے راستے بہت پریشانی کی حالت میں بار بار امی کی جانب دیکھ رہا تھا، جن کی حالت یوں کی توں تھی، مکمل بے ہوشی والی کیفیت۔ ارشد کے باہر نکلتے ہی جیسے سائیکا کی من کی مراد پوری ہو گئی اور دوسرے لمحے اس کے خوبصورت چہرے نے ایک بھیانک ڈائن کا روپ ڈال لیا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں سیاہ بالوں سے چھپ گئے اور اس کی آنکھوں کی پتلیاں سفید ہو گئیں اور ہاتھوں کی انگلیاں انتہائی لمبی اور بدصورت شکل اختیار کر چکی تھیں۔ اس نے جلدی سے پورے گھر میں گھومنا شروع کر دیا۔ اس کا انداز یوں تھا جیسے وہ گھر میں کچھ تلاش کر رہی ہو۔ اس کے منہ سے بڑی عجیب و غریب اور خوفناک آوازیں نکل رہی تھیں، لیکن اس وقت گھر میں اس کے سوا اور کوئی نہ تھا جو اس کا یہ بھیانک روپ دیکھ پاتا۔ اسی اثنا میں باہر کا دروازہ بجا۔ حالانکہ باہر گھنٹی بھی لگی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود دروازے کا کھٹکھٹانا اس بات کی علامت تھی کہ ضرور کوئی بچہ ہوگا جس کا ہاتھ دروازے پر لگی گھنٹی تک نہیں پہنچ پا رہا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس ڈائن کے لبوں پر ایک عجیب مسکراہٹ ابھری اور دوسرے لمحے اس نے دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو کر باہر کا دروازہ کھول دیا۔ دوسری طرف کوئی بچہ ہی تھا جس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ جس پر سفید رومال ڈھکا ہوا تھا کھڑا تھا۔ غالباً وہ اس گھر میں کوئی چیز دینے آیا تھا۔ دروازہ کھلتے دیکھ کر وہ جلدی سے اندر کی جانب بڑھا اور دوسرے لمحے دروازہ تیزی سے بند ہوا اور دوسری طرف کھڑی اس ڈائن نے جلدی سے بچے کو گلے سے پکڑ کر اسے اٹھا لیا۔ وہ 6-7 سال کا بچہ تھا جو اچانک اس افتاد پر گھبرا گیا اور پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی اور اس میں موجود چاول زمین پر بکھر گئے۔ ایک مضبوط پنجے میں اس معصوم کی گردن بھلا کیا حیثیت رکھتی تھی۔ چند ہی لمحوں میں وہ ایک مردہ کی مانند اس بھیانک ہاتھوں میں جھول رہا تھا۔ بچے کے مردہ جسم کو ہاتھوں میں لٹکائے وہ سیدھی باورچی خانے کی جانب بڑھے اور اس کے فرش پر اسے آٹے کی بوری کی مانند پھینک دیا۔ دوسرے لمحے دائیں جانب پڑی ایک چھری اٹھائی اور پھر وہاں ایک بھیانک کھیل دیکھنے میں آیا جسے ایک اچھا خاصا دل گردے والا انسان بھی جاگتی آنکھوں سے دیکھ لیتا تو شاید گھبرا ضرور بے ہوش ہو جاتا۔ اس ڈائن نے اس چھری کی مدد سے اس بچے کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر ڈالے اور ہڈیوں کا ڈھیر ایک جانب رکھ کر اس کا گوشت بڑی رغبت سے کھانے لگی۔ اس کی باچھوں سے گرنے والا خون اور اس کا حلیہ انتہائی دل دہلا دینے والا تھا۔ گوشت کے تمام پارچے چند ہی منٹوں میں یوں اس کے پیٹ میں چلے گئے جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ بعد میں ہڈیوں کو ایک شاپر میں ڈال کر اسے کچن میں رکھے کوڑے دان میں ڈال دیا۔ اس کارروائی سے فراغت پاتے ہی اس نے ایک انگڑائی لی اور پھر اس کا حلیہ دوبارہ سائیکا کے جسم میں ڈھلنے لگا۔ اپنے پہلے والے حلیے میں آتے ہی اس نے جلدی سے باورچی خانے کا فرش دھویا اور خون کی بو ختم کرنے کے لیے فرش کو سرف کے ساتھ اچھی طرح صاف کر دیا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر اب کوئی مر کر بھی یقین نہ کر سکتا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے یہاں ایک بہت ہی بھیانک خونی کھیل کھیلا جا چکا ہے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ وہاں کی کنڈی لگا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ شام کے 7 بج چکے تھے جب ارشد واپس گھر پہنچا، لیکن اس کے ساتھ اس کی امی نہیں تھی۔ زمین پر گرنے کی وجہ سے شاید انہیں دماغ پر اندرونی چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے انہیں ہوش تو آ گیا تھا، لیکن ان کی جیسے یادداشت چلی گئی تھی۔ وہ ارشد کو بھی بہت مشکل سے پہچان پائی تھی۔ ارشد بہت پریشان تھا۔ اپنے سینئر سے مشورہ کرنے کے بعد اسے امی کو تقریباً 1 ہفتے کے لیے ICU میں ہی رکھنا تھا۔ ساتھ ہی ڈاکٹروں کے مطابق شاید 1 ہفتے کے بعد ان کی طبیعت میں تبدیلی آ جاتی اور وہ پہلے والی حالت میں آ جائے۔
یہ سوچ کر ارشد نے گھر کا رخ کیا تھا کہ گھر سے ضروری سامان لے آئے گا اور سائقہ کو بھی بتا دے گا۔ گھر کے سامنے پہنچتے ہی اس نے گھنٹی بجائی تو دروازہ کھلتے ہی وہ اندر داخل ہوا۔ سائقہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی اپنے کمرے تک آئی اور پھر اس کے لیے چائے بنانے کا کہہ کر باورچی خانے کی جانب بڑھنے لگی، لیکن ارشد نے منع کر دیا کہ وہ چائے ابھی ہسپتال سے پی کر آ رہا ہے۔ پھر اسے امی کی حالت کے بارے میں بتا کر کچھ سامان پیک کرنے کا کہا۔ وہ بہت تھک گیا تھا، اس لیے کچھ دیر بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ سائقہ کچھ دیر تک اسے یوں ہی لیٹا دیکھتی رہی، پھر کچھ سوچ کر کپڑے کی الماری کی طرف بڑھی اور چند سوٹ نکال کر ایک جانب رکھنے لگی، پھر کچھ اور سامان لا کر وہیں رکھ دیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ آرام کرنے کے بعد ارشد نے آنکھیں کھولیں اور پھر سائقہ کو بتایا کہ وہ صبح ہسپتال جائے گا، کیونکہ اس وقت وہ امی کے پاس ایک میل نرس کو چھوڑ آیا تھا جو اس کی غیر موجودگی میں امی کا خیال رکھے گا۔ وہ میل نرس اس کے ہسپتال میں ہی تھا، اس لیے بھروسے کا آدمی تھا۔ ارشد کی یہ بات سن کر سائقہ نے تمام سامان اٹھا کر ایک جانب رکھ دیا اور اس کے لیے چائے بنانے کا کہہ کر باہر نکل گئی۔ ارشد فضا میں نظریں جمائے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے، لیکن کیا گڑبڑ ہے، اس بات کی اسے سمجھ نہ آ رہی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے سر جھٹکا اور نہانے کی غرض سے واش روم میں چلا گیا۔ نہا دھو کر اور کپڑے بدل کر اس نے سائقہ کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ ساتھ ہی انہوں نے امی کی طبیعت بحال ہونے کے لیے دعا مانگی اور وہ جلد سے یاب ہو کر دوبارہ گھر آ جائیں۔ پھر ایک ضروری کام کا بتا کر ارشد گھر سے نکل گیا اور سائقہ رات کے کھانے کی تیاری کے لیے باورچی خانے کی جانب بڑھ گئی۔ یہ رات کے تقریباً 1:30 بجے کا وقت تھا۔ ارشد کو شدت سے پیاس محسوس ہوئی۔ جیسے ہی اس نے پانی پینے کے لیے آنکھیں کھولی، دوسرے لمحے ایک دل خراش چیخ مارتے ہوئے بیٹھنے کی کوشش کی، کیونکہ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی اس نے دیکھا کہ سائقہ اس کی طرف چہرہ کیے بڑے بھیانک انداز میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ ایسا ہو گیا تھا جیسے کسی نے اس کے چہرے سے سارا خون نچوڑ لیا ہو، اور ہونٹ اس قدر سرخ ہو گئے تھے، لگتا تھا جیسے ابھی اس نے تازہ خون پیا ہو۔ اس کی آنکھیں یوں پھٹ کر پھیل گئی تھیں کہ جیسے کسی نے دونوں ہاتھوں کی مدد سے انہیں مخالفت سمتوں میں کھینچ دیا ہو۔ اپنی بیوی کا اتنا بھیانک روپ دیکھ کر ارشد کے منہ سے خوف سے چیخ نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر بیڈ سے بھاگتا، اسی دوران اسے اٹھتا دیکھ کر سائقہ نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن دبوچ لی۔ ارشد کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے آہنی شکنجے میں اس کی گردن کس دی ہو۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اپنی گردن اس ڈائن کے شکنجے سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس میں ناکام رہا۔ اس ڈائن کے منہ سے بڑی بھیانک آوازیں نکل رہی تھیں اور اس کا چہرہ مزید خوفناک ہو گیا تھا اور ہونٹوں کے کناروں سے دونوں کیلے دان نمودار ہو گئے تھے۔ دوسرے لمحے اس نے ارشد کی گردن میں اپنے دانت کاٹ دیے۔ ارشد درد سے تلملا اٹھا اور پانی سے نکلی مچھلی کی مانند تڑپنے لگا۔ اس ڈائن نے اپنے دونوں دانت جو اس کی گردن میں گاڑے ہوئے تھے، ان سے بڑے مزے سے اس کا خون چوس رہی تھی۔ جیسے جیسے خون اس کے پیٹ میں جا رہا تھا، ویسے ویسے اس کے چہرے کا رنگ بھی سرخی مائل ہوتا جا رہا تھا۔ تازہ لہو پینے سے اس کے بدن اور چہرے پر توانائی کے واضح آثار دکھائی دے رہے تھے۔ ارشد اب بے ہوش ہو چکا تھا۔ اچھی طرح خون پینے کے بعد اس نے ارشد کا مردہ جسم ایک طرف پھینکا اور ایک مکرو ڈکار لیتی ہوئی بیڈ سے اٹھ گئی۔ خون پینے سے اس کی آنکھوں میں ایک خمار سا اتر آیا تھا۔ اس نے ایک نظر زمین پر پڑے ارشد کے جسم پر ڈالی اور دروازہ کھول کر باہر کوریڈور میں نکل آئی۔ اس کے چلنے کا انداز یوں تھا جیسے اس نے کوئی نشہ آور چیز کھا لی ہو۔ اس بار اس نے اپنا روپ بدلنے کی بھی کوشش نہ کی اور سیدھی صحن میں پہنچ کر باہر جانے والے مین گیٹ کی جانب رخ کر دیا۔ گھر میں اس وقت چونکہ وہ دونوں ہی موجود تھے اور امی اس وقت ہسپتال میں تھی، باہر کا مین گیٹ کھول کر وہ لڑکھڑاتی باہر سڑک پر نکل آئی اور اپنی دھن میں سڑک کے درمیان چلنے لگی۔ رات کا وقت، بھیانک سناٹا، اور ایسے میں ایک عفریت کا یوں سڑک کے درمیان چلنا ایک ڈراونا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس وقت کوئی یہ منظر دیکھ لیتا تو شاید ڈر کے مارے واپس بھاگ جاتا، لیکن رات کے اس وقت دور دور تک کوئی گاڑی یا انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ڈائن اپنی دھن میں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک ایک ٹرک کہیں سے نمودار ہوا اور آنن فانن فراٹے بھرتا سامنے لڑکھڑاتی اور لہراتی ڈائن پر چڑھ دوڑا۔
یوں لگتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس بے گناہ اور معصوم بچے اور ارشد کی اموات کا بدلہ اس افریت سے دنیا میں ہی لے لیا تھا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ بے گناہ کا خون رائیگاں نہیں جاتا اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔